وارو واری پیسیا جانا کی راجے کی رانی۔ دوستو بڑی خوبصورت محفل ہے، اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں عطا فرما دی، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور میں تعریف اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کے بعد علماء کرام کی تعریف کرنا اپنا فرض اور حق سمجھتا ہوں، کیونکہ دنیا میں یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ویسی صاحب نے ایک جملہ قرآن کا بولا، ایک آیت پڑھی، قد افلح من تزکا۔ میں نے ایک دن مرشدوں سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، ایک دن صراط المستقیم کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی بات بڑی عجیب ہوتی تھی، سوا تھرسا تے سرے تے گن، فرمانے لگے 10 سال کی عمر سے لے کے مرتے دم تک سیدھے رستے پہ رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس میں سیدھا رستہ یہ ہے کہ کسی کا مال نہ کھایا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی سے فراڈ نہ کیا جائے۔ اور آج الحمدللہ میں یامین مدنی کو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، میں اپنے گھر میں بھی بچوں کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ بچہ ہے جو اس ایسے گھر سے اٹھا، اور اس کے باپ کی ایمانداری کا صلہ وہی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا سلسلہ چلتا آتا ہے۔ اس کی ایمانداری کا پھل، اس کی ایمانداری کا ثمر جب ملا تو وہ یامین مدنی کی شکل میں اجاگر ہوا دنیا۔ کئی سالوں سے میں جانتا ہوں، جو بیٹا پڑھ کے گیا آپ کروڑ پتی لے آئے، کوئی ارب پتی لے آئے، سارے بھائی بیٹھے ہیں، امیر لوگ بیٹھے ہیں، امارت کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو کہے کہ اپنے بچے کو بلاؤ، اسے سورت فاتحہ میں سنائی، درود پاک سنائی۔ کل میں ڈومیلی گیا ہوا تھا، وہاں ایک قرآن تحریک رفت قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولی بنانے کی توفیق عطا فرمائی، جو ایک بھی قرآن پاک کا ایک آیت اور ایک لفظ بھی اٹھائے گا اللہ اسے ولی بنا دے گا۔ آج بڑی پروڈکٹ بازار میں آ رہی ہیں، یہود و نصارہ کی پروڈکٹوں کے ناموں پہ ہم نام رکھ رہے ہیں، ہماری فیکٹریوں کے نام یہود و نصارہ کی پروڈکٹ پہ، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے جس دنیا کے لیے بڑی تگودو ہے اس کے لیے فرمایا کیا ہے، دنیا کی چکی ہے یارو، اسیاں دے دانے وارو واری پہ۔ کون ایسا بندہ جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، یا کون ایسا جس کے گھر سے کوئی نہیں گیا؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، میرے رب نے کمال ہی فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب کہتے ہیں نا علماء کرام دوشی پڑھ لیا کریں، یہ کرونا نے سب کچھ بتا دیا، جتنی جدت تھی، جتنے بی سی ایس تھے، جتنے عالم فاضل تھے دنیا کے، جتنے بڑے بڑے موجد تھے، جتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے، ایک ایسے وائرس نے انہیں الٹ کے رکھ دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا جب بے راہ روی عام ہو جائے گی، ایسی ایسی بیماریاں حملہ کر لیں گی جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اور کن کو فائدہ ہوا؟ ان کو فائدہ ہوا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پہرا دیتے رہے۔ یہ دنیا میں آنا جانا لگا رہے، چودھری صاحب کی والدہ چلی گئی، میری والدہ بھی چلی گئی، کس کی رہنی ہے؟ لیکن فرمایا کیا ہے اس کے متعلق؟ میاں صاحب کے دربار پہ لکھا ہوا ہے۔ میں بتانے لگا تھا کہ کل میں ڈومیلی گیا، وہی قرآن والا تھا، خزانہ شریف کے لیے وہاں جگہ بنا رہے ہیں ہم جنگل میں، کیونکہ یہاں تو بہت گندا حالات ہے۔ ہم نہروں میں کہتے ہیں نہروں میں بہا دیں، قرآن ٹھنڈا کر دیں، نہروں کا پانی کبھی ہمارے بچے نے پیے، ہم نے کبھی کپڑے دھوئے ہیں ادھر۔ بڑی تگودو کے بعد جنگل میں ہمیں ملا، لیکن وہاں جا کے جو میں نے دیکھا، ایک بچی شدید بیمار تھی، تو کہنے لگے جی اس پہ جنات ہے، سایہ اس پہ، یہ ہے وہ ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں، بابوزو بیٹھا ہوں اور میں بانگے دوہل کہنے لگا ہوں، سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم خود نوستوں کے موجد ہیں۔ جس کی 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، جو 40 سال سے بے نماز ہے، اس جیسا بدقسمت روئے زمین پہ کون ہو سکتا ہے؟ ہاں کوئی بھی ہو، اگر اس نے کلمہ پڑھا تو بے نماز ہے، اس جیسا نحوست زدہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کا اثر فرعون کے ساتھ ہونا۔ وہ ایک دوست تھے، مولوی صاحب تھے، بڑی پکی کا بات لکھی ہے مولوی گل حسن قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
وہ فرماتے ہیں وہ جب نکلے نا اللہ کے مقربین ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے مشاغت دیکھتے رہتے ہیں, اللہ کے شاعر دیکھتے رہے, اللہ کی بات. وہ ان کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ میرے کو ٹائم کوئی نہیں. ہمارے پاس اللہ کا احسان ہے شروع سے بچپن سے بڑا ٹائم. ہمیں جہاں کسی نے بلایا ہم پہنچے. اس کے ساتھ ہمارا کیلو کال کا سلسلہ بھی چلتا رہا, دنیا کا سلسلہ بھی چلتا رہا, کام بھی چلتا رہا. لیکن چلا کس طرح؟ میرے مرشدوں نے ایک ہی بات فرمائی تھی, یہ بھی مجھے مرشدوں نے بتائی. پھر فرمایا اس تذکرہ غوثیہ میں پڑھو اس کو. مولوی صاحب جب نکلنے لگے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو سیاہ اکرم دھواں وہ چلتا جا رہا ہے. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا اینٹ پکڑتا اس کے سر میں مار دیتا. لیکن سوچا کہ یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت دیکھے تھے صحیح کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کو کام کرے گا, یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ مخلوق اللہ کی کس کام لگی. آپ اس کے پیچھے چل پڑے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. ظہر کا وقت ہو گیا. وہ جو بچھو تھا نا اس نے ایک جگہ ایک شاخ کے اوپر اپنے جو تھے پاؤں جمائے اور وہ نالا کراس کر گیا. مولوی صاحب کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا. مولوی صاحب بڑی مشکل سے اس نالے کو کراس کر کے اس کے پیچھے گئے تو وہ ایک اور پگڈنڈی پہ جا رہا تھا بھاگا بھاگ. فجر کے نکلے اثر کے قریب دیکھا تو ایک بندہ سویا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے. تو بچھو اس کی طرف جانا شروع ہو گیا. مولوی صاحب دیکھنے لگے کہ میں اس کو روکوں ماروں. اب دیکھیں قدرت سے کیا ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی مجھے پیاری بات یاد آئی ہے. ایک دن اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست ہے؟ عرض کی اللہ میرا دوست ہے, درزی ہے, مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے, مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. محبت کی کائنات ہے یہ. نفرت سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا. آج ہم آپ گھروں میں جاتے ہیں نا, جب ہماری جو متھے پہ شکنیں ہوتی ہیں, یقین مانے جب اپنے گھروں میں جاؤ لاک ڈاؤن کھول دو, تیرے بچے تیری بیوی تیرے ارد گرد سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ یہاں سے جانا ہی جانا ہے, ان قریب جانا ہے, ہر ایک نے جانا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے نہیں جانا. اگر میں بس آج جس کو جو ملا میں بس سے ملا ہے. محبت کے بغیر کسی کو, نفرت سے تو کبھی کس کو ملا ہی. کینا سے یہ بڑی بڑی جو قوتیں ہیں نا یہ آپس میں نہیں ٹکراتی. یا جتنے بم بن رہے ہیں نا, جتنی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے یہ ایشین ملکوں کے لیے ہو رہی ہے. ہمارے لیے کشمیر کا ایشو کھڑا کر دیا, وہ بھی بم لے رہے ہیں, ہم بھی بم لے رہے ہیں. اگر آج کائنات میں محبت آ جائے, اگر آج کائنات میں وہی نبی علیہ السلام کے خلق کا نظام جو وہ رائج ہو جائے, یقین مانے دنیا بڑی خوبصورت ہے. جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے, ورنہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں نا یہ جہاں ہے کیا. یہ دھند پڑ جاتی ہے. ایک دھند سے آئے, ایک دھند میں آئے تھے, ایک دھند میں آئے ہیں, ایک دھند میں جانا ہے کیا ہمارے پاس. اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم, یہ علماء کرام کے لیے رض کرنے لگے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے لوگو اصحاب کا دن سر پہ آ گیا ہوا ہے. کرونا نے ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا. ہمارے کیمپ یہ تھے, نام نہیں لیتا, وہ کئی لاکھ گاڑی میں رکھ کے نا جیلم کی طرف رواں دواں تھے, ڈرائیو کر رہے تھے, بڑی پجارو تھی. تو ایک دم جا کے گاڑی آ رہی تھی ان کی فوجی کو, اس کو ٹکرا گیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں. کس کو پتا ہے موت کا, کس کو پتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا درزی ہے, دوست کہنے لگے جی دوست درزی ہے. فرمایا جاؤ اس سے سوئی لے کے آؤ. سوئی لینے گئے, جا کے درزی نے بڑے عقیدت کا اظہار کیا, پاؤں چومے, بٹھایا, کھانا پیش کیا, پوچھا تیرے پاس سوئی ہے؟ اور اس کی میرے پاس بڑی سوئی ہیں, حکم فرمائے. آپ نے فرمایا ایک سوئی مجھے دو. کہنے لگا جی سوئی نہیں, میں دے دی تمہیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ تو سوئی کیوں نہیں دینا چاہتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پال دے ہریاں باغاں نالوں بہتر رخ جنگل. جتنے بابے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ مت سمجھو جتنے نوجوانوں کے آپ نے بابے نہیں بننا. اللہ عز و جل کی قسم, جس نے کسی ابوری کا لحاظ کیا, میں نے حدیث کا متن پڑھا باقاعدہ, وقت کم ہے اس لیے میں سند کے ساتھ ویسے پیش کرنے کو تیار ہوں. جتنے بزرگ بابے بیٹھے ہیں نوجوان سارے سن لو, سب نے بابے بننا ہے. اور جس نے بابے کی اس لیے قدر کی کہ یہ بوڑھا ہے, اللہ عز و جل جب وہ بوڑھا ہوگا اللہ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے, اس کا ادب کرو, اس کی قدر کرو. وہی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ میرے بال سفید نہیں ہونے. یہ جو گردن کا سریا ہے نا, اس کو نکالنا پڑے گا.
اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف بھی نہ کرنا۔ اویسی صاحب اف بھی نہ کرنا۔ آج ہمیں بڑی فضیلتیں ہیں، لوگ ہمیں ملتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں، ہم سے دعائیں لیتے ہیں، بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، دعائی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم میری ماں کے طلب کا صدقہ ہے، میں نے آج تک اپنی ماں کے ساتھ، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں مجھ سے ناراض دنیا سے نہیں گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی سوئی کیوں نہیں دیتا؟ کہہ رہا جی سوئی نہیں میں نے دینی، جو مرضی کر آپ واپس چلے۔ آپ نے نبیوں نے کبھی بتایا، کہنا جی بتا مجھے سب کچھ حاضر ہے، جان حاضر ہے، سوئی میں نے نہیں دینی۔ جا کے عرض کی اللہ جی سوئی نہیں دیتا، فرمایا اب جاؤ، اب دے جاؤ، پھر جاؤ سوئی مانگو۔ پھر گئے تو سوئی دے دی۔ جب سوئی دی تو جا کے عرض کی یا اللہ یہ پہلے ہی کھڑا تھا تو آپ معافی بھی مانگی ہے، اس نے سوئی بھی پیش کر دی، یہ مسئلہ کیا تھا؟ اور میں نے اس کے دل میں ڈالا تھا سوئی نہ دینا، میں نے اس کے دل میں ڈالا تھا اس کو سوئی دے دو۔ اور یار اتنا ڈاڈا رب ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کون کر سکتا ہے؟ یار ایک اس کی چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کے پیچھے بھاگے گا میری چاہت کو چھوڑ کے، تو میں تیری چاہت کے بدلے تجھے اتنا گھماؤں گا کہ تو بھاگ دوڑ کے ذلیل و خوار ہو کے پھر اپنی چاہت کو چھوڑے گا۔ اگر تو میری چاہت کو اپنائے گا اپنی چاہت کو چھوڑ کے، میں تجھے تیری چاہت بھی دے دوں گا، اپنی چاہت بھی عطا فرما دوں گا۔ میرے بھائیوں کتنا کا وقت ہے، یہ ماں باپ ایسے نہیں ہیں۔ ماں منی تے رب منایا، پہلا مرشد مائی۔ کل میرے پاس ایک نوجوان بڑا سٹوڈنٹ 3 سال کا درس نظامی کا جیلم میں آیا، مجھے کہنا جناب میں نے آپ کی بیعت ہونا ہے۔ مجھے بچہ بڑا ہی خوبصورت لگا، میں نے کہا یار تیرا باپ بڑا کوئی نیک ہے، تو کسی نوید قادری صاحب ساتھ تھے اور بھی دوست احباب تھے، میں نے کہا یار تیرا باپ بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگا جی آس پڑا، وہ پیچھے آتف صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے یہ میرا ہی تو بیٹا ہے۔ میں نے کہا آتف صاحب آپ بڑے خوش قسمت، آپ اپنے باپ کا ادب کرتے۔ کہتے میرے باپ اب بھی زندہ ہے، میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہوتے ہیں، فرمایا میں ان کے پاس ہوتا ہوں۔ میں نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سونا پتر عطا فرمایا۔ میں نے کیا کیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے باپ کے ہاتھ بھیج دیا۔ میں نے کہا تو آج سے تو اس کا بیعت ہے، یہ تیرا پیر ہے اور میں تیرا ٹیوٹر ہوں، میں تیرا ٹیوٹر ہوں اور یہ تیرا پیر ہے، یقین مانے۔ میں نوجوانوں کو خصوصی طور پہ کہتا ہوں صرف ایک دن کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے دیکھو، انوار و تجلیات فیوز و برکات تیری طرف بھاگ پڑیں گے۔ نہ بھاگے تو ہم ذمہ دار۔ ہم نے برسوں دیکھا 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عام لوگ نہیں ہم، 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں، کون جانتا تھا شب بیداریاں، دور کر دی سب بیماریاں، کابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے مقدر بدل گیا۔ یہ بیویوں کے ساتھ نوجوان بڑا سخت سلوک کر رہے ہیں آج کے دور میں، خصوصی بابے بھی بڑا جھگڑا کرتے ہیں، یہ منع کریں، باز آ جائے اس بات سے۔ اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جو بچھو تھا اس کے پاس پہنچ گیا، اب مولوی صاحب حیران ہے کہ یا اللہ میں اس بچھو کو کیا کروں، اس کو تو اتنا بڑا بچھو ہے، یہ لڑے گا تو مر جائے گا بندہ۔ ناگہانی اچانک جسے کہتے ہیں سڈنلی ایک سانپ زہریلا پھن پھیلا کے اوپر سے اترا، وہ کھڑا ہو گیا اس کے سر کی طرف آ کے۔ جب اس نے اپنا پھن اس کے متھے پہ مارنے کی کوشش کی، بچھو نے اڑ کے اس کا منہ اپنے منہ میں ڈال دیا اور اس کو ٹانگوں کے ساتھ چپڑ گیا، وہ پٹھا اور ادھر جا پڑا۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا، گھنٹہ پورا جھگڑتے رہے، بچھو کے کتنی ٹانگیں ٹوٹ گئی، پھر سانپ مر گیا۔ جب سانپ مر گیا تو بچھو واپس اپنی طرف کو چل پڑا جس طرف سے آیا تھا۔ میرے بھائیوں کیا اسی طرح نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ جس زندگی کے لیے ہم بڑے سرگرداں اس کو کون بچاتا ہے؟ پھر اللہ تیری حفاظت کرتا ہے۔ بڑی سونی روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جس نے فجر نہیں پڑھی تو اپنے کام کے لیے چلا گیا، کتنا بے وقوف ہے، کس کام کی بات کرتے ہو؟ ظہر تک تم نے جو کمایا پتہ نہیں وہ کتنا گند ہے جو تو اپنے گھر لانے لگا۔
آج کے اس پرخطر دور میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں. روٹی جب کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا. کورونا سے لڑنا نہیں، ڈرنا نہیں. یہ تو وہی لوگ اکٹھے ہو گئے نا یہود و نصارہ کے ساتھی. ہاتھ دھوئیں، وضو کریں، دروشی پڑھ کے پھر روٹی کھائیں. اگر گیس رہ گئی تو میں ذمہ دار. لوگوں کا مال مت کھائیں، میرا خراب نہیں ہوگا، بلکہ کھلائیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ ہے کہ کھانا پیش کرو. اور قاعدہ سورۃ مدثر میں آتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت تو اس کے غضب پہ بھاری ہے، تم کیوں دوزخ میں آئے؟ وہ 4 باتیں بیان کریں گے. دیکھ لیں چارے باتیں دیکھ لیں. آج بیٹیوں کو جی کنک بھیجنے پہ، چول بھیجنے پہ جی انہوں وہ بیچاری پریشان ہے. بیٹا سب کچھ چھین رہا ہے. بیٹا سب کچھ کھا رہا ہے، بیٹی کو حصہ نہیں دیتے. اگر دے لیتے تو اسے گھر میں ہی آنے دیتے. میرے بھائیوں یہ ظلم نہ کریں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور جو بھائی برسر اقتدار ہے نا، میں ہاتھ